کرام کی ذات ہے 1,24,000، پھر ان میں سے افضل 313، پھر ان میں سے افضل 4، پھر ان چاروں میں سے بھی ایک افضل ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھیں تو سیم یہی ترتیب آتی ہے، برابر ہم نہیں کہہ سکتے، برابر نہیں کہہ سکتے، انبیاء وراء الورا ہیں، انبیاء کے برابر کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام کی جماعت کو بھی دیکھیں تو یہی ترتیب نظر آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرنے والے ایمان کی حالت میں صحابہ جو ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ ان 1,24,000 میں سے زیادہ عظمت اور مقام رکھنے والے 313 بدر والے صحابہ ہیں۔ پھر ان 313 بدر والے صحابہ میں سے اگر ہم اور آگے جائیں تو پھر ہمیں 10 صحابہ ایسے نظر آتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا پہ جیتے جی جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ اگر ہم ان 10 میں سے بھی اگر آگے کی بات کریں تو پھر ہمیں 4 صحابہ ایسے نظر آتے ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ان 10 میں سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اگر ان چاروں کو دیکھیں، چاروں میں سے ایک حضور کا صحابی ایسا نظر آتا ہے جو ان سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، ان کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کرام کی ترتیب بھی وہی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ غلام، ان کی بھی ترتیب وہی ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور صحابہ کی جماعت میں سب سے مقام زیادہ رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جس طرح یہ ترتیب مل رہی ہے صحابہ کی انبیاء کرام کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کی شکل فلاں نبی سے ملتی ہے، فلاں کی فلاں نبی سے ملتی ہے، فلاں صحابی کی فلاں نبی سے شکل ملتی ہے۔ یعنی جس طرح سیرتیں ملتی ہیں اسی طرح انبیاء سے مصطفیٰ کے غلاموں کی صورتیں بھی ملتی ہیں، صورتیں بھی ملتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی فضیلتوں کو بیان فرمایا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے۔ فضیلتوں کی بات کی جائے تو فضیلت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا الٹا ہم لے لیں کہ ہم کہیں کہ حضور سے کم درجہ رکھنے والے سارے انبیاء کرام ہیں، اگر قرآن کی بات کی جائے قرآن سے کم درجہ رکھنے والی ساری کتابیں ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے سارے ہی کم ہیں، قرآن سے ساری کتابیں کم ہیں، اور صدیق اکبر سے سارے صحابہ ہی کم ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ اس میں بید بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہمیں کہنے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ سارے نبی افضل ہیں، سارے نبی مقام اور مرتبہ رکھنے والے، لیکن اگر ان سارے انبیاء کرام میں سے سر فہرست افضل نبی کو دیکھیں، افضل رسول کو دیکھیں، تو سر فہرست میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا نام نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ کا نام نظر آتا ہے۔ اگر قرآن پاک کی بات کی جائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن سے ساری کتابیں کم درجہ رکھنے والی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، ادب کے دائرے میں بات نہیں آتی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کتابوں سے زیادہ افضل مقام رکھنے والی جو ہے وہ ہماری کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مصطفیٰ کی ذات پر نازل فرمائی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں سے افضل کتاب قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے صحابہ سے اپنا صدیق پاک سے کم درجہ رکھنے والے سارے صحابہ ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضور کے سارے صحابہ افضل ہیں، اور سارے صحابہ میں زیادہ مقام رکھنے والی جو ہستی ہے اس کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غوث پاک سے سارے ولی کم درجہ رکھنے والے ہیں، سارے ولی کم درجہ رکھنے والے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سارے ولی مقام رکھنے والے، سارے ولی جو ہیں افضل ہیں، لیکن ان سارے ولیوں میں سے جو اعلیٰ صف کے اندر آتے ہیں، جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سارے انبیاء میں سے افضل ذات محمد الرسول اللہ کے، ساری کتابوں میں جو افضل کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، سارے صحابہ میں جو افضل ہستی ہے وہ صدیق پاک ہیں، سارے اولیاء کرام میں جو افضل ولی ہیں وہ غوث پاک ہیں، وہ غوث پاک ہیں۔